ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار ٹیڑے نہ کرنا ہمارے دل بعد اذ ہدیتنا، بات سمجھانے کے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ کو بخشش کرنے والے ہیں۔ چونکہ اللہ کا نام ہے وہاب، وہاب تو صرف ایک اللہ سے مانگنے والوں کو وہابی کہا گیا، وہابی۔ مولانا عبدالشکور دین پوری فرماتے تھے، میں ریل گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک شخص ملا، مجھے کہا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا پاکستان۔ علم کہاں پڑھا؟ میں نے کہا ہندوستان۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عربستان۔ مجھے کہا وہابی تو نہیں؟ میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں؟ اللہ اللہ، یہ علماء حق کو توحید سنت والوں کو وہابی کرتے ہیں۔ تو اچھا ہے ہمارے بعض ساتھیوں نے اہل سنت نام ہی رکھ لیا اپنی تنظیم کا، یہ بڑا احسان کیا ہے انہوں نے، ان کے باپ کا جو ٹھیکہ تھا اس کو ختم کیا ہے۔ شرک اور بدعت سے لت پت ہے اہل سنت کے علاقے، ان پر تو قانونی پابندی ہونے چاہیے کہ اہل سنت کا مقدس نام اس کو گدلا نہ کرے۔ عجب دور دیدم بری پادشاہی کہ للو پنجو ہمیں شد سپاہی، ایسے لوگ جن کے نہ قائد محفوظ ہے، نہ اعمال سنت کے مطابق ہے، اور وہ اہل سنت ہے، اور وہ جو اول سے اخیر تک نور الہدایہ سے بخاری تک، اور نفل سے فرض تک، اور اذان سے جماعت تک، اور مہد سے لحد تک اہل سنت کی عزت و ناموس ہے، ان کو اہل سنت نہیں کہتے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہاب 1200 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب النجدی کے نام سے نجد کے اندر ایک مصلح پیدا ہوا ہے۔ اس نے اصلاح کی کوشش تو بہت کی، لیکن کچھ غلطیاں بھی ہو گئی۔ اس وجہ سے علامہ شامی وغیرہ نے فتاوی شام میں ان کے لیے سخت الفاظ کہے، لیکن اس زمانے کے بدعتیوں سے لاکھ درجے افضل انسان۔ باقی اس کی تحریک میں تھوڑی سی سختی تھی، اور سختی کے بغیر مسئلہ آگے بڑھتا نہیں ہے، اس لیے علماء دیوبند نے بھی ان پر گرفت فرمائی۔ یہ ہمیں ان کے ماننے والے کہتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے گرفت کی۔ چنانچہ امام الازہر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری جلد اول صفحہ 170-171 پر فرماتے ہیں، اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم يتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ حضرت نے ان عبارات میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی پر اعتراض کیا ہے کہ اس کے علوم راسخ نہیں تھے اور اس نے بعض احکام لگانے میں عجلت کی ہے۔ بعض لوگوں نے مولانا منظور نعمانی نے اس کے جوابات دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوابات ٹھیک نہیں ہے اور بزرگوں کی تنقید صحیح ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس کے آنے میں شک نہیں ہے، ریب کٹ کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے کیے ہوئے وعدے کا۔ ان الذین کفروا، وہ کہتے تھے ہم مالدار ہے تم غریب ہو، بے شک وہ لوگ جو کافر ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو مال ولا اولاد، نہ اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن دوزخ کے، کداب آل فرعون، ان کا دب فرعونیوں کی طرح، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، تکذیب کر چکے ہماری آیتوں کی، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے ان کافروں سے،
ستغلبون، قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور اکٹھے کیے جاؤ گے دوزخ میں، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ناکارہ بازگشت بچھونا ہے۔